الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کرتے ہیں کہ شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ زمین کی گہرائی میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں زمین کی گہرائی کے اندر ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔ کلمہ توحید کی جو جڑ ہے وہ عقائد ہیں، اور کلمہ توحید کی جو شاخیں ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، اور کلمہ توحید کی جو ثمرہ اور پھل ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور کلمہ توحید کی جو جڑ عقائد ہیں وہ عقائد ہوتے ہیں دل کے اندر، ان کو بویا جاتا ہے دل کی زمین کے اندر، اور جس وقت وہ عقائد دل کی زمین کے اندر قرار پکڑ جاتے ہیں تو پھر انسان کے ہر عضو سے اعمال صالحہ کا ظہور ہوتا ہے، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی، ہر چیز سے اچھے اعمال کا ظہور ہوتا ہے، پھر جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ پاکیزہ درخت کی طرح جس کی شاخیں، جس کی جڑ زمین کی گہرائی میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تم یہ بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے؟ کیا تم مجھے بتلا سکتے ہو کہ کون سا درخت ایسے ہے جو مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جی کے اندر یہ بات آئی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے اس لیے میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا، میں نے جواب نہیں دیا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا کہ وہ درخت جو مسلمان کے مشابہ ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بعد میں نے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جب آقا نے سوال کیا تھا تو مجھے یہ جواب آ گیا تھا، میرے جی میں یہ بات آئی تھی کہ میں کہہ دوں کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے ادب مانے ہوا اس لیے میں نے نہیں کہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم اس وقت جواب دے دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے تھے اور ظاہر بات ہے کہ بیٹے کے جواب سے باپ کو خوشی حاصل ہوتی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مشابہت اور مسلمان کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ۔ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ جس کی جڑ جو ہے وہ زمین کے اندر بڑی مضبوط اور گہری ہوتی ہے اور اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہیں، گویا کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس لیے مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمان بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ زمین کا ہے، زمین پہ رہتا ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آسمانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو تشبیہ دی گئی کھجور کے درخت کے ساتھ۔ اور دیکھیں کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کا ہر جز کارآمد ہے۔ اس کا پھل کچا ہو یا پکا دونوں صورتوں کے اندر کارآمد ہے۔ کھجور کا تنا یہ بھی کام آتا ہے، اس کی جڑیں یہ بھی کام آتی ہیں، اس کے جو پتے ہیں یہ بھی کام آتے ہیں۔ ان پتوں سے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈیکوریشن کا سامان پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ذریعے سے نہیں بنایا جاتا، حتیٰ کہ پنکھے اس کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں، چٹائیاں اس کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں، ٹوکریاں اس کے ذریعے سے بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کے تنے کو عرب لوگ چھتوں کے اندر تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دیواریں بھی اس سے بناتے ہیں۔ پرانی جو عمارتیں تھیں ان کے اندر کھجور کا تنا رکھا، پھر پتھر لگائے، پھر تنا رکھا، گویا کہ کھجور کا ہر جز جو ہے وہ کارآمد ہے۔ کیا شہری اور کیا دیہاتی پتہ نہیں کھجور کے پتوں سے کس قسم کے سامان بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کا ہر جز جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ مسلمان کا ہر وقت ہر سیکنڈ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچنا چاہیے، اور فائدہ جو ہے وہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جس کو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جائے، مَا لَهَا مِنْ قرار، جس کو زمین کے اندر کوئی قرار نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے خبیث درخت کے ساتھ۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ کفر ہے، اور اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے خبیث درخت کے ساتھ۔ خبیث درخت سے مراد ہنزل کا درخت ہے، زقوم جسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ بھی کوئی اتنی گہری نہیں، ذرا سی ہوا چلے، ذرا سی ٹھوکر لگے، بس اس کی جڑ جو ہے وہ باہر آ پڑتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، کوئی خاص کارآمد پھل بھی نہیں ہے، کوئی شاخیں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ایسا درخت ہے، نہ پھلدار ہے نہ سایہ دار ہے،
اور نہ اس کا کوئی خاص و خاص فائدہ ہے، تو فرمایا کلمہ کفر کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ لیا جائے، کاٹ لیا جائے، ما لہا من قرار، فرمایا اس کو زمین کے اندر قرار نہیں ہوتا، ثبات نہیں ہوتا، پختگی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو محکم بات کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو محکم بات کے ذریعے سے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کے اندر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر کیسے ثابت قدم رکھتے ہیں کلمہ طیبہ کی برکت سے؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو، ایمان والے کو، نبی علیہ السلام کے امتی کو کلمہ طیبہ کی برکت سے ایمان پر، اسلام پر، دین پر، قرآن پر جماؤ اور ثبات عطا کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں آ جائیں، جتنے مصائب آ جائیں، سختیاں آ جائیں، وہ کلمہ طیبہ پہ برقرار رہتا ہے، اپنا ایمان آخر تک بچا کے لے جاتا ہے۔ اور آخرت کے اندر کیسے ثابت قدم رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کو قبر والی زندگی کے اندر کلمہ طیبہ کی برکت سے سرخ روئی عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، اور فرمایا پھر وہ یہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ کی برکت دنیا کی زندگی میں بھی نصیب فرمائے، آخرت کے اندر بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کو دفن کر لیتے، دفن کرنے کے بعد پھر فرماتے کہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، فرمایا اب اس سے سوال ہونا ہے، فرمایا اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اب چونکہ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اب اس سے سوالات ہونے ہیں اور اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا، لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ تو کلمہ طیبہ کی برکت سے یہ کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین وہ اسلام ہے۔ لیکن جو کافر ہوگا اس سے جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک کے اندر بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی سرخ رویاں کلمہ طیبہ کی برکت سے عطا فرمائے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی جو کلمہ خبیثہ ہے، فرمایا اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی زندگی کے اندر سرخ روئی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی بنائے، ہمارے قبر حشر کو بھی رب العزت اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔
اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھی کلمہ طیبہ کی برکت سے ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے اندر بھی ہم سب کو کلمہ طیبہ کی برکت سے اے اللہ ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ قبر حشر کو اچھا فرما۔ اے اللہ دنیا تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گی، اصل معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا فرما، قبر کو اچھا فرما، حشر کو اچھا فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں معاف فرما۔ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، سب بیٹھنے والوں کی بخشش مغفرت فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ۔